व इन्ना अस्सी जंगों में इस्लाम बचाने वाला दूसरे मुस्तफा का नासिर व मददगार इस्लाम को पांव पे खड़ा करने वाले का सर अलविदाई पूछा है। ये न समझिएगा हर में अली है, ये इस कमरे के अंदर है गरीब का जन्म। बेटियां बाप के जनाजे पे रो रही हैं, फजर को आंखें बंद हुई है और जनाजे की तकफीन के लिए बेटे तैयार। 40 हिजरी का रमजान अमीर अल-मोमिनीन की तकरीरों का रंग बदल गया। अमीर अल-मोमिनीन ने मस्जिद कूफा में अपनी आखिरी तकरीर में कहा, कूफा वालों, तुमने अली को कैसा इमाम पाया? कूफा के लोगों ने कहा, या अली, हमने आपसे बेहतर आदम इमाम कोई न पाया। अली की आवाज आई, कूफा वालों, तुमने मुझे कभी किसी यतीम का हक खाते हुए देखा? कूफे के लोगों ने कहा, नहीं या अली। फरमाया, किसी पे जुल्म करते हुए देखा? नहीं या अली। मैंने तुम्हारे सामने किसी का हक मारा? नहीं या अली। कूफे के आखिरी मिंबर पे बैठ के मेरे बादशाह रोए, रो के कहते, कूफा वालों, मेरे बाद यतीमों को सताना ना, मेरे बाद किसी के घर को जलाना ना, मेरे बाद किसी की बेटी को तमाचा ना, मेरे बाद यतीमों के हक का ख्याल रखना। एक शख्स ने उठ के खड़े होके कहा, यानी सारी जिंदगी वसीयतें की है, आज रो के ऐसे वसीयतें कर रहे हैं जैसे ये मुश्किल आपके घर पे आने लगी। एक शख्स ने उठेगा, या अली, आपकी दाढ़ी खजाब क्यों नहीं हुई? फरमाया, अन करीब ये लहू से खिजाब होने वाली। अली तकरीर करके अपने घर आ गए। 4 अली के नौकर, 4 अली के नौकरों ने एक दूसरे के हाथों पे हाथ रख के कसमें खाई, हमने पहले कभी मौला को ऐसी तकरीर करते नहीं। आए मौला अली के घर चले, चारों के चारों रात के वक्त मेरे मौला के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अली बाहर निकले, 4 घोड़ा सवार। अमीर अल-मोमिनीन की आवाज़, माना तुम कौन हो? तुम? चारों के चारों घोड़ों से उतरे, पहले ने पाँव पे हाथ रखा, मौला मैं अस्बक बिन नबाता हूँ। दूसरे की आवाज़ आई, मौला मैं हुज़ैफ़ा यमान। तीसरे की आवाज़ आई, मौला मैं इब्राहिम इब्न माल की अशतर। चौथे की आवाज़ आई, मौला मैं अब्दुल्ला इब्न उफ़ैफ़। मौला फरमाया, आधी रात मेरे दरवाजे पे क्यों आए? कह गई, या अली, आपकी कल वाली तकरीर से हमारा दिल बड़ा डर रहा है। या अली, हमने कूफा में एक शख्स को शहर खरीदते हुए कूफा के हालात बदल गए हैं। आपकी तकरीरों से डर लगता है। यानी हम चारों ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, हम आपके दरवाजे में पहरा देंगे। यानी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप मस्जिद में जाएंगे हम साथ होंगे, आप घर में रहेंगे हम दरवाजे में बैठेंगे। अमीर अल-मोमिनीन की आवाज़, अच्छा हुज़ैफ़ा, तुम्हारी कलाई में इतनी ताकत आ गई कि तुम अली की हिफाजत कर सको। हुज़ैफ़ा तो एक कहता, ना मेरे मौला, आप शेर खुदा है, आपकी हिफाजत नहीं, हम अपनी नौकरी का हक अदा करना चाहते हैं। अली दे के फरमाते, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूँ, तुम अपने इमाम के हकूक़ से बाखबर हो, लेकिन मैं हुक्मन तुम्हें कह रहा हूँ, चाहो अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफ़ा कहता, हुक्म अली था, हम पर अताअत वाजिब थी, हम मौला अली के घर के दरवाजे से चले। हुज़ैफ़ा कहता, मैं गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली को देखा, अली आँख उठा के गए, हुज़ैफ़ा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफ़ा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफ़ा कहता, मैं सारी जिंदगी अली का वो चेहरा न भूल सका। हुज़ैफ़ा कहता, मैं घर आया, मेरी सौजा ने मुझे कहा, तुम तो अली का पहरा देने गए थे, फरमाया अली ने वापस कर दिया है। हुज़ैफ़ा कहता, मेरी सौजा कहती है, कहा अली जैसा इमाम, तुम्हें जैसे पहरादारों की जरूरत है, उसका अब्बास जैसा बेटा है, उसका हसन जैसा बेटा है, उसका हुसैन जैसा बेटा है, उसके कुरान को हाथ दे। हुज़ैफ़ा कहता, मैं सो गया, रात ढल गई, आखिर एक ऐसा वक्त आया, मेरी सौजा ने कांधा पकड़ के हिलाया, हिलाकर हुज़ैफ़ा जाग, सोनी आवाज किसकी है? हुज़ैफ़ा कहता, मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही, कद कोते ला
کے لیے۔ حذیفہ کہتا میں نے اپنے گھر سے تلوار کھینچی، جب میں گلی میں آیا میں نے ایک شخص کو گلی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ حذیفہ کہتا میں نے جا کے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا، میں نے کہا کون ہے تو؟ کہنے لگا مسافر ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حذیفہ کہتا میں اس کے چہرے کی رنگت دیکھی، مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میرے کانوں میں علی کے قتل کی آواز تھی۔ حذیفہ کہتا میں نے کہا چل علی کے پیچھے نماز پڑھ، تو علی کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ حذیفہ کہتا جب میں نے اس کی آواز کو ہٹایا مجھے نیچے خون سے بھری تلوار۔ حذیفہ کہتا میں نے اس کی تلوار میں تازہ لہو کے قطرے دیکھے۔ حذیفہ کہتا میں نے تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھی، میں نے کہا بتا تیری تلوار پہ لہو کس کا ہے؟ وہ ملاؤں نے کہا ابھی ابھی علی کو سر مار دیا۔ حذیفہ کہتا میں نے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی۔ یہ روایت ہے حذیفہ یمان کی۔ وہ کہتا جب میں مسجد میں لے کے گیا، حذیفہ کہتا مر جاتا منظر نہ دیکھتا، محراب لہو میں تر تھا۔ امیر المومنین، اب یہ جملہ قبر علی پہ بیٹھ کے سنا۔ حذیفہ کہتا میں نے علی کا سر دیکھا، ضرب نہیں، علی کا سر ایسے میں نے علی کا کھلا ہوا سر دیکھا۔ امیر المومنین امام حسن کے زانوں پہ علی کا سر، امام حسن اپنے امامے سے مولا کے سر کو باندھ رہے تھے، کہاں سے لے کے آئے گی دنیا علی جیسا ہی۔ امیر المومنین بار بار حسن کا ہاتھ ہٹاتے، حسن مولا کی آواز آتی بابا مجھے زخم باندھنے دیجیے، میں زخم باندھنے باندھنا، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ حسن مصلی امامت، نماز حسین کی بھی بڑی مشکل تھی جو لہو سے تر ہو کے پڑی تھی، نماز حسن مولا کی بھی بڑی مشکل، باپ کا لہو مصلی پہ تھا اور حسن کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ نماز مولا حسن نے تمام کروائی۔ امیر المومنین کے بیٹوں نے بابا کو اٹھا کے گھر کی جانب چلے۔ میر علی صاحب کا شعر پڑھ رہے تھے، یہ یقیناً روایت ہے کہ شہزادی زینب نے عباس کو چاہتے ہوئے کہا عباس میرے بابا کو لانے میں جلدی کر، اگر تمہیں تاخیر کی تو زینب مسجد میں آ جائے۔ امیر المومنین کے کان تک پیغام پہنچ گیا کہ عالیہ جیسے زہرا نبی کے لیے مسجد میں چلی گئی، عالیہ بھی مسجد میں نہ آ جائے۔ زخمی علی کو گھر کے دروازے پہ لے گئے، دروازے پہ جانا تھا، امیر المومنین کی آواز حسن جی بابا، پیچھے کون کون آ رہا ہے؟ مولا آپ کے سارے نوکر آ رہے ہیں۔ فرمایا ان کو کہ واپس جاؤ۔ مولا کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں، حکمن کو ہو کے نہیں کہہ رہے واپس۔ جب مولا حسن نے جا کے بابا کا حکم ہے، دوسرے بن عدی نے کہا کہ مولا کی عادت کے لیے آئے۔ امام حسن نے کہا مولا حسن میری مجبوری ہے، دروازے پہ میری زینب کھڑی میرے سر کا زخم دیکھے گی زینب روئے گی۔ زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چالی آپ نے 40 ہجری کو زینب کی آواز کربلا سے شرابی ہو کے بچے ہر موڑ پہ کہتی رہی میں علی کی بیٹی، ہر موڑ پہ کہتی رہی میں پیغمبر خدا کی۔ بیٹیوں نے پہلی بار باپ زخمی دیکھا، الوداعی پرسہ ہے، آخری سلام ہے امیر المومنین، پھر ہمارے رخ ہے کربلا، کیونکہ باپ کے پرسے اولاد کو دیے جاتے ہیں۔ اے مولا امیر المومنین، ہم 3 راتوں سے آپ کے شہر مہمان تھے، مولا ہم سے گریہ کا حق تو ادا نہیں، مولا ہم سارے اکٹھے ہو کے آپ کی قبر پہ ہاتھ باندھ کے پوچھتے، مولا آپ کو سرب ایک لگی تھی، مولا بیٹوں نے پہرا دیا، مولا بیٹیوں کے سامنے آپ کا سر تھا، مولا
مولا کبھی زینب ماتھا چومتی آپ سکتی رہے مولا بیٹیوں نے خدمت کی آئے کربلا اکیلی بیٹی کو 13 ضربے لگے مولا نہ بھائی رو سکے نہ بیٹیاں ماتم کر سکے بے سادات و غیر سادات گزر گئی علی کی پہلی رات گزر گئی علی کی طبیب کو بلایا گیا اس کا جتنا ہو سکے امیر کو دودھ پلاؤ کوفہ کے یتیم علی کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں ہم کو کھانا کھلانے والے ایک کوفے کے یتیموں کو پالنے والے ہمارے مددگار تیرے بعد ہمارا خیال کوفہ کے یتیم رو رہے تھے کوفہ کے مسکین رو رہے تھے یہ تو شب گزر گئی ہے اس شب میں بیٹی نے ضد کر کے کہا بابا تھوڑا دودھ پی لے امیر المومنین لب لگا کے بھائی یہ زمین پہ علی کا آخری رزق ہے اس کے بعد علی زمین سے رزق نہیں لے گا امیر المومنین کی آنکھیں بند حسن و حسین کو وصیتیں کی اپنے پاکیزہ اصحاب کو وصیتیں کی پہلے صحاب کو وصیتیں کی پھر بیٹوں کو وصیتیں کی پھر حسین کو کربلا سکھائی پھر غازی کو کربلا میں جانا سکھایا پھر حسن مولا کو اپنے ہتھیار اور اپنے صحائف عطا فرمائے جب سب کی وصیتیں مکمل ہو گئی علی نے صحاب کو رخصت کر دیا بیٹوں کو رخصت کر دیا اولاد کو رخصت کر دیا آخری جملہ مولا حسن کی بات ہے سب چلے جاؤ اللہ زینب سوائے میری اکیلی میری بیٹی کو میرے قریب رہے اکیلی میری بیٹی کو یہ وہ شہزادی ہے جس نے زندگی میں تنہائی میں کبھی باپ سے ملاقات جب اکیلی بیٹی اور باپ رہ گیا باپ زخمی ہے اور بیٹی سرحانے پہ کھڑی امیر المومنین کی آنکھیں بند ہیں اور شہزادی کا بدن کانپ رہا امیر المومنین کی بات زینب جی پاپا زینب قرآن پڑھیے شہزادی نے آیت 7 پڑھی زینب تو زندگی میں میرے ساتھ کبھی نہیں بولی تھی زینب آج بولی تو مجھے پتا چل گیا زینب تیرا خودمانی تیرا پہچانی جیسا زینب حسین کا بہت جائے میرے کانٹوں پہ ہوگا زینب میری نہ ہوگا علی بن جانا کوفہ کے بازاروں میں خطبے دینا شام کے درباروں میں خطبے دینا زینب اپنے لہجے میں نہیں علی کی لسان میں بولنا علی کے لہجے میں بولنا باپ بیٹی کو چولہا سکھا رہا تھا آخری جملہ علی نے کہا زینب تو میری بیٹی نہیں تو میرا بیٹا ہے علی کے لہجے میں بولنا یہ باتیں کرتے کرتے علی کی آنکھیں بند ہوئی علی کی آنکھیں بند ہونے لگی زینب نے باپ کے سر سے بابا جلدی نہ کر بابا جلدی نہ کر بابا جلدی نہ کر آنکھیں کھول میں خطبہ تیرے لہجے میں لیکن مجھے بتا رسیہ کیسے